أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، مت قتل کرنا۔ قتل میں ایک تو وہ قتل ہے نا جو ہمارے یہاں ہے، اس میں قتل کی تمام صورتیں آ گئی۔ شکار نہ کرنا، اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ لا تقتلوا الصید، شکار نہ کرو۔ اور اگر آپ بالکل ایگزیکٹلی لفظی ترجمہ کریں تو لا تقتلوا، قتل نہ کرنا، الصید شکار کو، جانور کو قتل نہ کرنا۔ تو ترجمہ حقیقت میں اس کا وہ ہوگا جو حضرت نے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نہ مارو شکار، شکار نہیں کھیلنا۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اس حالت میں جب تم حالت احرام میں ہو تو اب شکار اللہ نے منع کر دیا۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، انتم حرم میں، تم حالت احرام میں ہو اس وجہ سے شکار نہ کرو، یا یہ کہ تم تو حالت احرام میں نہیں ہو مگر شکار جو ہے وہ حدود حرم میں ہے، تو حرم کی حدود میں ہونے کی وجہ سے وہاں کی عزت ہے، وہاں تم نے شکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ شانہ نے اپنا پورا ایک حرم قرار دیا ہے اور اس کی پیمائشیں مقرر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر لگائے تھے اور اس کے درمیان میں جتنا بھی شکار ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان پتھروں کی تجدید کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غالباً ہوئی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے وہ تجدید کروائی کہ کون کون سے پتھر، کون کون سی جگہ ہے جو اللہ نے متعین کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کے درمیان کا یہ سارا ایریا حرم ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کسی جانور کو ایسے نہیں مارا جا سکتا۔ تو ارشاد ہوا وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، ان دونوں چیزوں میں کہ ایک تو تم احرام میں ہو تو بھی شکار نہیں کرو گے، اور دوسرے حرم کے اندر وہ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ، اور اگر کوئی شکار کر لے، ایسے ہو جائے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کے، تو اس سے وہ جانور نکل گئے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ، بچھو، 5 جانور مستثنا آئے ہیں حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے مل جائے گا۔ مثلا سانپ کے متعلق فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اسے مارو، بچھو کے متعلق آیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اسے مارو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج میں تھے حالت احرام میں، اور سانپ نظر آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مارو، اور ہم بھاگے، پتھر پھینکا لیکن وہ کسی دل میں گھس گیا، تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری تکلیف سے محفوظ رہا اور تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اور بچھو اسی طرح کوے کے بارے میں بھی ہے، کوے کی قسمیں ہیں، کوا جتنی قسمیں ہیں اس کی، یہ سارے وہ نہیں ہیں جو حرام ہی ہوں۔ کوے کی 4 قسمیں فقہا نے کی ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ہے جو بالکل سیاہ ہوتا ہے، شدید سیاہ ہوتا ہے اور سائز میں بڑا بھی ہوتا ہے، جو عام کوے پائے جاتے ہیں، ان سے فقہا اسے حرام بھی قرار دیتے ہیں، اور اسی کے متعلق حکم ہے کہ جہاں بھی مل جائے اسے مار دینا چاہیے۔ ان 4 قسموں میں کوے کی ایک قسم حلال بھی ہے، جو ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں پائی جاتی ہے،
ایک قسم ہے کوے کی جو حلال ہے، اور 3 قسمیں باقی ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ اس پہ بڑی تفصیل سے البحر الرائق میں اور شامی نے حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل میں اس کو لکھا ہے۔ اور یہ جو خاص قسم کے کوے تھے جو حرمین شریفین میں حجاز میں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ انہیں تم مارو، چاہے تم حرم کی حدود میں ہیں یا کہیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ جانور نکل گئے جن کی استثناء خود حدیث نے کر دی۔ دوسرے وہ جانور نکل گئے جو پالتو جانور ہیں، گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ ان میں وہ 5 قسمیں آ گئیں: اونٹ، گائے، بھینس، دمبا، بکرا۔ یہ 5 مذکر اور مؤنث، یہ 10 قسمیں آ گئیں۔ ان کا ذبح کرنا جائز ہو گیا۔ مرغی بھی جو گھروں میں پالے جاتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہو گئی۔ اور باقی شکار جن جانوروں کا کیا جاتا ہے ان کو الگ کر دیا کہ وہ نہیں۔ اسی لیے جن جانوروں کو پالتو نہیں کہلاتے ان کی قربانی نہیں ہوتی، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، اس قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ پالتو جانور نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ من قتلہ منکم، تم میں سے کوئی اسے قتل کر دے، کوئی ایسا جانور جس جانور کو تم شکار کر دو اور وہ ہو جنگلی، متعمدن جان بوجھ کر۔ قرآن نے تو بتایا جان بوجھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس میں کہ بھولے سے ہو جائے تو بھی، جان بوجھ کے ہو یا بھولے سے ہو جائے، دونوں صورتوں میں جس طرح قرآن پاک کا یہ لفظ ہے نا کہ متعمدن جان بوجھ کے، اسی طرح حدیث کے لفظ بھی آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھولے سے بھی ہو جائے گا تو بھی فقہا کہتے ہیں کہ متعمدن کا لفظ اس لیے فرما دیا ہے یہاں پر کہ اس زمانے میں ہو سکتا تھا یہ کہ جان بوجھ کے کوئی کر لیتا، حالات شان نزول کے مطابق، وگرنہ حقیقت میں عمد اور نسیان، جان بوجھ کے کرنا، انجانے میں کرنا، دونوں چیزیں یہاں برابر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ بھولے سے کرے گا تو بھی اس عمد میں داخل ہے، تو بس پھر تو کوئی بات نہیں، جیسے ہم اس کو مانتے ہیں ویسے ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں پر کیوں فرمایا کہ من قتلہ منکم متعمدن، جان بوجھ کر تم میں سے کوئی کر لے، کیونکہ یہ لوگ جا رہے تھے نا وہاں پہ حدیبیہ میں، حرم میں، تو اس لیے ارشاد فرما دیا کہ جان بوجھ کر کوئی کر لے، تاکہ مطلب ہوشیار آگاہ کرنے کے لیے، وگرنہ تو کوئی بھولے سے بھی کرے گا اب امت میں تو اس کے لیے یہی ہے فجزاء، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بدلہ دے، سزا ہے اس کو، بدلہ کیا پیش کرے اللہ کے حضور میں؟ مثلو، اس جیسا، ما قتل، جو کچھ اس نے شکار کیا ہے، من النعام، اس جیسے مویشیوں سے بدلہ دے۔ اب یہ ایک لفظ جو ہے نا، اس سے فقہا نے احکامات کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا متعمدن گزر گیا فجزاء، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ دے گا، مثل، کیسا؟ جیسا جانور، ما قتل، اس نے شکار کیا ہے، من النعامی، پالتو جانوروں میں سے، ایسا جانور اس کے بدلے میں ادا کرے جیسا کہ اس نے شکار کیا ہے۔ ایک جانور شکار کیا، اس جیسا کوئی جانور دیکھ لیا جائے جو پالتو جانوروں میں سے ہے۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، مثلا ہرن کو شکار کر لیا، اس کے برابر میں کوئی دمبا بکرا دیکھا جائے جو اتنا ہے، جو وہ کہتے ہیں ایسا ہی جانور اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مثل سے مراد اس جیسا جانور جو ہے وہ صوری شکل کے طور پر نہیں، بلکہ اصل میں مراد یہ ہے کہ جتنی اس کی قیمت ہے اتنی قیمت کا جانور کوئی ادا کرے۔ مثلا ہرن کا شکار کر لیا، اب وہ ہے اس کی قیمت فرض کیجئے 5000 وہاں پہ، تو اب وہ ہرن کی جو 5000 کی قیمت ہے اس سے ملتا جو اس 5000 سے جانور خریدے گا، تو اس 5000 سے جو جانور خریدا جائے گا وہ اللہ کے لیے وہ بدلہ اس کا ادا کرے۔ مثل ما قتل من النعام، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانوروں میں مثلیت کے اس اعتبار سے قائل نہیں کہ ہرن اور دمبا بکرا برابر ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں جتنی اس کی قیمت ہے
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آگے اللہ نے فرمایا یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے جو دو عدل انصاف پسند انسان ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور جو مارا گیا ہے، جس کا شکار ہوا ہے، اس کے برابر میں کون سا جانور ہے۔ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یحکم بہ ذوا عدل منکم، دو معتبر تمہارے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اس قیمت کا فیصلہ وہ کریں گے۔ اور جو قیمت کا فیصلہ ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قیمت کا فیصلہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کیونکہ دیکھنے میں تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ہاں جی اس کا قد اور اس کا قد برابر ہے، اس کا گوشت برابر ہے، چلو یہ دمبا ہے، یہ ہرن ہے، تم دے دو۔ کیوں کہا ہے قرآن نے خاص طور سے کہ دو عدل پسند انصاف پسند آدمی فیصلہ کریں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر آدمی قیمت نہیں لگا سکتا، تو جو دو انصاف پسند آدمی ہیں ہرن کو دیکھ لیں مرا ہوا پڑا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اتنے پیسے کا، اس کی قیمت اتنی ہے، ہمارے ان علاقوں میں اس کی قیمت اتنی ہے، کیونکہ جگہ بدلنے سے بھی جو جانوروں کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے نا۔ یہ دو آدمی فیصلہ کریں جو حالت احرام میں تم نے شکار کیا ہے متعمدن جان بوجھ کے، فجزاء بدلہ دو گے مثل ما قتل من النعام، اور وہ ہوگا اس قیمت کا جو کہ ما قتل من النعام، جو اس سے کیا خریدو گے اس قیمت سے کہ جو پالتو جانور ہیں ان میں سے کوئی، یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ پانچوں جانور جو ہیں، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ دو عدل والے آدمی۔ اور کہاں پہنچے گا؟ ہدین، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہدین، اور یہ نیاز ہے بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچائی جائے۔ یہ خدا کا ادب ہے، خدا کا احترام ہے، حقیقتاً بادشاہ ہے نا، تو فرمایا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ کعبے میں پہنچانا ہے، تو کعبے میں تو کوئی نیاز نہیں جاتی، کعبۃ اللہ کے گرد تو طواف ہی ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ حرم کی حدود میں پہنچائی جائے، اس کا پیسہ وہاں پہ آئے گا اور وہاں جو غریب اور مسکین ہے ان کو دیا جائے گا۔ کیا تو خواہ یہ کر لو ایک بات، او کفارت، خواہ تم کفارہ دے دو، طعام و مساکین، اور کفارہ یہ ہے کہ کئی محتاجوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ 1000 روپیہ جانور کی قیمت لوگوں نے لگا دی، 1000 میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، وہی پیمانہ رکھ لیجئے 2 کلو گندم کا، تو 2 کلو میں 1000 میں کتنے کلو آ جائے گا؟ فرض کر لیں 1000 روپیہ ہے نا، تو 1000 روپے میں 100 کلو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب 100 کلو میں 50 مسکین آ گئے، 2 کلو ہر ایک کو ملے گا نا، تو 50 مسکین آ گئے۔ خواہ یہ کر لو یا خواہ اتنے مسکینوں کو تم نے کھانا دینا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اسی کے برابر تم روزے رکھ لو۔ 50 مسکین ہو گئے تھے تو 50 روزے رکھ لو، چلو خواہ یہ کرو خواہ وہ کرو خواہ یہ کرو، تینوں چیزیں یہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیذوقا، تاکہ وہ چکھے وبال امرہ، اپنے کام کی سزا، اس کی سزا ہے۔ کیوں؟ بادشاہ کے حرم میں جب اس نے منع کر دیا ہے کہ ان جانوروں کو ہم نے امان دی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری حالت ایسی ہے اب تم شکار نہ کرنا، کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ لیذوقا وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ عف اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف، جو کچھ کے گزرا۔ دونوں ترجمے اس کے ہوئے ہیں، تفسیریں۔ عف اللہ اما سلف، جو کچھ کے اس نے کیا، جب جرمانہ ادا کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا، بس مزہ چکھا، 50 روزے رکھے یا اتنے روزے یا اتنی چیزیں، اب پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیے وہاں ہرن کا شکار ہو گیا تو اس کی قیمت ویسے کیا ہوتی ہوگی؟ وہاں بکرا دمبا آج کل کتنے کا ملتا ہوگا؟
$100 $100 یہی ہو گیا 6000 سمجھ لیجئے. $100 میں کتنی گندم آتی ہوگی؟ ہیں کتنا فطر کا صدقہ فطر کتنا ہوا آپ کے ہیں؟ 8 تو 8 12 15 روزے تو رکھنے پڑیں گے اس سے، مطلب اسی حساب سے ہوگا. قیمت ادا کر دے. 3 چیزیں کہی ہیں. ایک یہ کہ وہ حد یعنی نیاز پیش کرے، نظر پیش کرے اللہ کے حضور میں. دوسرے اطعام کھانا کھلائے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ صیام روزے رکھے. تو قیمت ادا کرے اتنی جتنے 2 عدل والے لوگ فیصلہ کر دیں، یا پھر اس قیمت کو مسکینوں پر اتنا تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو 2 کلو گندم دیتا جائے. تو قیمت طے ہوئی تھی $100، تو وہ 2 کلو میں کرتے کرتے اس نے جتنا کیا تو فرض کیجئے 15 مسکینوں پہ ہو گیا. 15 مسکینوں کو نہیں دے سکتا تو خواہ یہ کر لے کہ 15 روزے رکھ لے، لیذوقوا وبال امرہ، تاکہ یہ اپنے جو کیا ہے کام اس کا مزہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، اور جب جرمانہ ادا کر دیا اس نے ہم نے معاف کر دی. ایک تفسیر. دوسرے عفا اللہ عما سلف، جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا ہے، کفر کے دور میں تم ہمارے حرم کو شکار کرتے رہے ہو، ان جانوروں کو تنگ کرتے رہے ہو، اللہ نے سب معاف کر دیا. نکاح کے بارے میں بھی آیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا. تو نکاح اور ذبیحہ دیکھو ان چیزوں کو کتنی آپس میں مطابقت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. وہاں بھی یہی آیا تھا نا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں سے بیک وقت ایک آدمی شادی نہیں کرے گا. اور جو کچھ ہو گیا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ بلاؤ وہ ختم ہو گیا. وَمَنْ عَادَ، اور ارشاد فرمایا ہے جو بھی آدمی اس کا اعادہ کرے گا، جو کوئی پھر آئندہ کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. يَنْتَقِمُ اللَّهُ، اللہ بیر رکھے گا اس سے، اللہ اس انسان سے بدلہ لے گا آئندہ جس نے بھی ایسی حرکت دوبارہ کی، اس لیے کہ بے باکی ہو گئی نا. ایک آدھ مرتبہ ہوا چلو کفارہ ہو گیا، بار بار کرتا ہے ایسی حرکتیں. واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہیں، ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بیر بدلے کو لینے والا ہے. مطلب مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ ایسے نہ کرو. اس لیے فقہا نے تقویٰ کے اعتبار سے لکھا ہے کہ خدا کا حکم جتنا تقویٰ بڑھ جائے گا اتنا ہی وہ مانتا چلا جائے گا. تو جانور جو نکال دیے، صید کا لفظ آیا ہے نا، تو صید ان جانوروں کو کہا جو وحشی جانور ہوتے ہیں، عادتاً انسان کے پاس نہیں رہتے. بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کو ذبح کر سکتا ہے، اور ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے، کھانا بھی درست ہے. دلیل سے مستثنا ہو گئے جو چیزیں ابھی بتائی ہیں حدیث میں، جیسے آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے متعلق فرمایا، بچھو ہے، سانپ ہے، اسی طرح کاٹنے والا کتا ہے اس کے متعلق بھی یہی ہے، چیل کے متعلق ہے، بھیڑیے کے متعلق ہے. ان سارے جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے ہر طرح سے جائز ہے، یعنی حرم کی حدود میں ملیں تو بھی مار دو، حرم سے باہر ملیں تو بھی. اور اسی لیے وہ درندے بھی جو خود حملہ کرتے ہیں انسانوں پر، ان کا مارنا بھی جائز قرار دیا ہے. تو استثناء حدیث کی وجہ سے ثابت ہوا، ایک پالتو جانور اور ایک یہ. اور جو حلال شکار غیر احرام کی حالت میں نہیں ہے ایک آدمی، اور حرم میں بھی نہیں ہے، شکار حلال ہے. کسی ایسے آدمی نے کیا جو حالت احرام میں ہے ہی نہیں، اور حرم کی حدود سے بھی اس نے باہر کیا، اب وہ لے کے آیا ان لوگوں کے کھانے کے لیے جو حالت احرام میں ہیں، یہ جائز، یہ درست ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا تقتلوا فرمایا ہے نا کہ شکار نہ کرنا، یہ تو نہیں فرمایا کہ لا تاکلوا، مت کھانا. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر شکار کہیں اور ہوا اور کرنے والا حالت احرام میں نہیں تھا اور نہ حرم کی حدود کے اندر تھا تو اس شکار کا کھانا جائز ہے.
جیسے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیے نا کہ اللہ تو اس سے انتقام لے گا، فرض کیجئے کسی نے دوسری تیسری مرتبہ بھی کر دیا ایسا، تو یہ قسم کی طرح نہیں ہے کہ کفارہ ایک ہی ہو جائے گا، بلکہ بار بار یہ چیزیں لینی پڑیں گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بتا بھی دیا کہ جانور کا حکم کیا ہوگا، اور اگر کوئی حالت احرام میں ہے جس کو جانور کا شکار کرنا حرام ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کو ذبح کر دے گا تو اس کا حکم مردار کیسا ہو جائے گا۔ جس جانور کا شکار حرام ہے اس کو ذبح کرنا بھی حرام، ہرن ہے، نیل گائے ہے، ان جانوروں کا شکار حرام ہو گیا نا حالت احرام کی وجہ سے۔ جب یہ حرام ہو گیا تو ان جانوروں کا ذبح بھی حرام ہے، اور اگر کوئی ذبح کر دے گا حالت احرام میں تو اس کا حکم مردار جانور کا ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں رہے گا۔ یہاں تک بات فرمائی۔ اس سے پتا چلا کہ حالت احرام میں تو بہت سی چیزیں آدمی کو اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورہ مائدہ کے آغاز میں دیکھیے ایک آیت، پھر آتے ہیں اسی جگہ۔ سورہ مائدہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت میں لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھنا اللہ کے نام کی چیزوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ادب والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نیاز کے جو جانور مکہ مکرمہ میں بھیجے جاتے ہیں ان کو، ولا القلائد، اور نہ ان کو جن کے گلوں میں لٹکا دی جاتی ہیں چیزیں جنہیں دیکھ کے پتا چلتا ہے دیکھو انہیں حلال نہ سمجھنا۔ اس سے پتا چلا کہ یہ چیزیں حرام ہو گئیں، کہ کوئی آدمی حالت احرام میں ہے تو ان چیزوں کو وہ حلال نہیں سمجھ سکتا، یا حالت احرام میں نہیں ہے تو بھی خیر، یہ تو عام مسلمانوں کے متعلق بھی ہے، لیکن حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، دوسری آیت، پہلی آیت میں، کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے سارے جانور الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، مگر حلال نہ جاننا شکار کو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں، تو حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے شکار حرام ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اب اس آیت میں کیا کہتے ہیں،